نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 41، لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر۔ قالا کہا، ربی اے میرے رب، اجعل بنا لی میرے لیے، آیتن کوئی نشانی، یا بنا دے میرے لیے کوئی نشانی، کوئی آثار ہونے چاہیے تاکہ میری تسلی ہو۔ قالا کہا، آیاتو کا تیری نشانی، اللہ یہ کہ نہ تکلم الناس تو کلام کر سکے گا لوگوں سے، ثلاثہ تین، ایامن دن، الا مگر رمزا اشارے سے۔ رمز کا معنی ہوتا ہے حرکت دینا، یا ہاتھ سے یا سر کے اشارے سے یا آنکھ سے اشارہ کرنا، یہ کلام کی جگہ پر ہوتا ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ اور ذکر کرو اپنے رب کا، یاد کرو اپنے رب کو، کثیراً بہت زیادہ، کثرت سے، وسبح اور تسبیح کرو، بالعشی شام کے وقت یعنی سورج کے زوال سے رات کے اندھیرے تک، والابکار اور صبح کے وقت، با کاف را روٹ ہے اس کا، طلوع فجر سے لے کر سورج نکلنے تک یعنی دن کا اول حصہ۔ تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اجعل لی آیہ، کہتے ہیں یا رب کوئی نشانی ہو۔ ابھی یہ نشانی جو مانگی ہے نا، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے اللہ رب العزت سے پوچھا، اے رب آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے؟ اللہ نے فرمایا تمہارا ایمان نہیں؟ فرمایا ایمان ہے، تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ کہا مجھے کوئی نشانی چاہیے، مجھے کوئی نشانی دکھا۔ یہاں زکریا علیہ السلام بھی یہ کہہ کر کہ اللہ میں مانتا ہوں کہ تو سب کچھ دے سکتا ہے، تو سب کچھ کر سکتا ہے اور تو کرے گا، بس مجھے کوئی نشانی دکھا تاکہ میرے دل کو تسلی ہو جائے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انبیاء بھی کیا ہیں؟ انسان ہیں، ان کے بھی انسانوں والے جذبات ہیں۔ اگر کبھی ہم بھی ایسی کوئی دعا مانگے، یہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا، کوئی نشانی ہمیں دکھا، یہ ہمارے حق میں اچھا ہے یا نہیں، تو بعض دفعہ اللہ تعالیٰ خواب دکھا دیتے ہیں، بعض اوقات خواب کے علاوہ کوئی اور چیز دکھا دیتے ہیں، استخارہ کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ ویسے ایسے ہونے لگتا ہے، پہلے حالات کسی اور طرف جا رہے ہوتے ہیں، اچانک حالات بدل جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا، تو یہ ایک نشانی ہوتی ہے۔ قال رب اجعل لی آیہ، قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا۔ کہا کیا میرے رب کوئی نشانی دکھا؟ فرمایا کہ نشانی یہ کہ تو 3 دن تک لوگوں سے بات نہ کر سکے گا۔ دیکھیے بولنا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے کہ عجیب چیز ہے نا۔ دیکھیے زبان کیا ہے؟ گوشت کا ایک لوتھڑا، اور پھر حروف اور الفاظ کا جمع ہونا، اور پھر رنگ رنگ کی بولیاں، جذبات، ان میں غم، غصہ، پتہ نہیں کیا کچھ، اور پھر بولنا بھی ایک عجیب چیز ہے، کیونکہ کوئی پتھر نہیں بولتا، درخت نہیں بولتا، جانوروں کی بھی عجیب آوازیں ہوتی ہیں، کوئی بمانی چیز نہیں بولتا۔ یہ نشانی کیا ہے؟ تیرا بولنا بند ہو جائے گا۔ اچھا بلا بولتا انسان، زبان بھی ہے، طاقت بھی ہے، سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، لیکن بول نہیں سکتا۔ کسی کو تجربہ ہوگا نا، جب کسی کی آواز چلی جاتی ہے، انسان جتنی مرضی
قوت طاقت لگا لے، گلا بھی ہے، زبان بھی ہے، لیکن قوت گویائی نہیں ہے، بول نہیں سکتا، ہم کبھی بھی نعمت کی قدر نہیں کرتے، مل گئی بس فالتو باتوں میں وقت گزار دیا۔ فرمایا 3 دن تم بات نہیں کر سکو گے الا رمزا، مگر اشارے سے، ہاتھ کے اشارے سے، آنکھ کے اشارے سے کیا کرو، وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اپنے رب کو کثرت سے یاد کرنا۔ اگر یہ بولنا اس لیے بند کروایا گیا تھا تاکہ اللہ کا ذکر زیادہ کر سکیں، اور یہ حقیقت ہے نا کہ جب ہم باتیں زیادہ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کا ذکر کم ہو جاتا ہے۔ زبان جتنی بھی نعمت ہے، ایک وقت میں ایک کام ہو سکتا ہے، 2 چیزیں نہیں ہو سکتی، ایک وقت میں ایک کام کرے گی، ایک وقت میں بات کریں یا پھر ذکر کریں گے، چونکہ ان کو اتنی بڑی نعمت ملی، چونکہ اتنا بڑا معجزہ ہو رہا تھا کہ بڑھاپے میں اللہ بچہ دے رہا تھا، بڑھاپے میں اللہ بیٹا عطا کر رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتے تھے کہ نعمت کے ملنے پر کثرت سے اللہ رب العزت کا ذکر کریں۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور تسبیح کرو کس کی؟ اپنے رب کی۔ کب کرو؟ دن کے پچھلے پہر اور دن کے پہلے پہر، یعنی صبح و شام اس کی تسبیح کرو۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ آتا ہے، سورۃ کاف میں آتا ہے، تسبیح بیان کرو اپنے رب کی حمد کے ساتھ، سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے۔ یہ 2 وقت ہیں اللہ کا ذکر کرنے کا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان 2 ٹائموں میں ذکر کرنے کی فضیلت ہے۔ ویسے تو آپ سارا دن اللہ کا ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، تو ان کا وقت کون سا ہے؟ سورج کے نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے۔ اگر کوئی صبح و شام کے اذکار کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ ٹائم کا خیال رکھے، لیکن اگر بھول جائے تو سورج نکلنے کے بعد بھی پڑھا جا سکتا ہے، منع نہیں ہو جاتا۔ اسی طرح مغرب کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس وقت کا جو ذکر ہے ان کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 4 غلاموں کو آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے، یعنی نماز فجر سے طلوع آفتاب تک اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو کیا فرمایا؟ مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا جناب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 4 غلاموں کو آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے، جو اللہ کو یاد کرے۔ اور یاد کرنے کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، عصر سے مغرب تک بھی، اور عصر کی نماز کے بعد آپ ذکر بھی کر سکتے ہیں اور تسبیح بھی کر سکتے ہیں، دونوں چیزیں کر سکتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کی دعا مانگی، یعنی کہ ان کی نبوت کی دعا مانگی، اے اللہ میرے بھائی کو میرے شریک کر دے۔ وہاں بھی ذکر اور تسبیح کا ذکر آتا ہے، بہت زیادہ تسبیح کریں۔ بنی اسماعیل کی بات اس لیے کی گئی کہ تمام نسل میں سے بنی اسماعیل کو فضیلت ملی۔ اللہ رب العزت نے فضیلت عطا کی۔ حدیث شریف سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں کو فضیلت حاصل ہوئی ہے باقی انسانی نسلوں پر۔ اصل فضیلت سب کی تقوی کی وجہ سے ہے، یعنی دل کے اندر جتنا زیادہ تقوی ہوگا اتنی زیادہ فضیلت اللہ کے ہاں ہوگی۔ پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اللہ رب العزت نے کچھ لوگوں پر چن لیا، بعض پر فضیلت دی، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے۔ فرمایا کہ اس سے زیادہ عمل مجھے یہ پسند ہے کہ میں ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھوں جو ان اوقات میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ الٹیمیٹلی کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ ان اوقات میں ذکر کرنا عام دن میں ذکر کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ یہ اس لیے بھی کہ آغاز دن ہے، دن کا آغاز کرتے ہیں اور آخر میں کرتے ہیں، تو وہ ایک
सर्कल बन जाता है। फिर दिन के दरमियान में भी करेंगे, क्योंकि जब आप अपने दिन का जिक्र से आगाज करते हैं, रात का आगाज करते हैं, तो फिर क्या होता है, दिन में भी अल्लाह की याद आएगी और रात को भी अल्लाह की याद आएगी। और तस्बीह क्या होती है, अल्लाह पाक को पाक करार देना, किस चीज से, हर नक्स से, कि वो कामिल है। लैसा कमसली शयउन, मखलूक की मुशाबात से कोई उस जैसा नहीं है। ये कोली भी होती है और फेली भी। और नमाज पढ़ना, इसमें दोनों चीजें शामिल हैं। इसलिए कुरान मजीद में तस्बीह का लफ्ज नमाज के लिए भी आता है। तो 3 दिन तक किसी से बात ना करना, पूरा दिन तस्बीह करते रहना। जिक्र भी कर रहे हैं लेकिन इसके साथ साथ लोगों से बात भी कर रहे हैं। कैसे पता चलेगा? अगर आप जिक्र कर रहे हो तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ने की बहुत फजीलत होती है। अगर कोई बंदा पाबंदी के साथ आयतल कुर्सी पढ़ता है तो मौत के अलावा उसे कोई चीज जन्नत में जाने से नहीं रोक सकती। लेकिन बहुत से लोग क्यों नहीं पढ़ सकते कि सलाम फेरेंगे तो फिर कोई बुलाएगा, फिर बातों में लग जाएंगे तो वो भूल जाते हैं कि आयतल कुर्सी पढ़नी है। बात यह कि जब आप जिक्र कर रहे होते हैं तो किसी को आपकी जरूरत पड़ सकती है, कोई आवाज दे रहा है तो आप क्या कर रहे हैं, इशारा कर लेते हैं। या कोई कहता है कि जी चाबी कहाँ है, फलां चीज कहाँ है, तो बताते हैं कि फलां जगह पे पड़ी है। मर्द हजरात जो है वो तो मस्जिदों में अपने यानी आराम से इबादत करते हैं, उनकी इबादत के अंदर कोई खलल नहीं आता। जिनको अल्लाह ने तौफीक बख्शी है वो नमाज के बाद बैठ के जिक्र अज़कार करते हैं। अगर आपके सामने कोई गलत काम कर रहा है तो आप उसको रोक सकते हैं। जैसे बच्चे हैं तो माओ को बोलना ही पड़ता है। मिसाल के तौर पे बच्चे छोटे हैं तो आप नमाज पढ़ रहे हैं, वो आगे कभी कोई बात पूछते हैं, कभी कुछ, कभी बच्चे खेल रहे होते हैं तो फिर वो शरारतें कर रहे होते हैं, तो क्या है, इशारों से उन्हें मना कर सकते हैं। इससे आपकी इबादत और जिक्र मुतासिर नहीं होता। बच्चा अगर कोई शरारत कर रहा है तो आप इशारे से रोक सकते हैं, उसे मना कर सकते हैं। बच्चा अगर रो रहा है तो उसको आप उठा के छोटे बच्चे को नमाज भी पढ़ सकते हैं। आपकी नमाज जो है वो कबूल होगी इंशाल्लाह। सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।